الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراق وظن أنه الفراق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين مسلمان بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ تساں اپنی بڑی مشقت نال تشریف لے آئے ہو، تو چلو جو اللہ نو منظور ہے امن سکون نال بیٹھو تاکہ تہاڈا آونا اللہ دی دربار دے اندر مقبول و منظور ہو جائے۔ انسان دی دو جہان دے اندر جو کامیابی دا قانون اور نسخہ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت مقدسہ نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان دنیا دی زندگی دے اندر اپنے دل دا رخ ہمیشہ ان ڈٹھے رب دی طرف کرے۔ جدا انسان دا دل ہر وقت اللہ دی طرف مڑ ویندا ہے تو ایسا آدمی کدی بھی دانستہ طور تے رب دی شریعت دی بغاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نو پتا ہے کہ جس رب نے کل آدم چو مینو وجود دے اندر لے آونا پسند فرمایا ہے، او رب میری زندگی دے ہر ساہ تے نظر رکھن والا ہے، میری ہر حرکت اور سکون، میرا چلنا پھرنا اٹھنا بہنا کھانا پینا رونا سونا، میری کوئی ادا بھی اللہ دی نظر تو چھپ کے نہیں رہ سکتی۔ جدا انسان دی اے سوچ پیدا ہو جائے پھر زی عقل زی شعور زی فہم آدمی جان بجھ کے اللہ دی ناراضگی مول نہیں لینا، کیونکہ ایتا ہر انسان نو معلوم ہے کہ اس جہان دے اندر میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن میرے اتے موت بھی آونی ہے تے میں اس شہنشاہ دی عدالت چ حاضر بھی ہونا ہے۔
تو یہ سوچ رکھ کے جدا آدمی زندگی بسر کردا ہے کہ انہوں پتہ ہے کہ میں ایک دن میری 50 سالہ 100 سالہ 70 سالہ 100 سالہ زندگی دا مقدمہ اس شہنشاہ عظیم دی عدالت دے اندر کھلنا ہے، تو میں ایسی زندگی بسر نہ کرا کہ میری زندگی دے چٹھے وچوں کوئی ایسا جرم نہ ثابت ہو جائے جس جرم دی سزا مینوں رب ہمیشہ دا عذاب جہنم نہ دے دے۔ تو اس اللہ دی ناراضگی کولو مخالفت بغاوت عداوت کولو بچڑ دا طریقہ جڑا سونے محمد دی سوری شریعت نے دسیا ہے وہ بریلوی دیوبندی ہونے چ نہیں، چلے لاونے چ نہیں ہے، صرف خالی سجدے تے نمازاں تے روزے تے حج تے زکات چ نہیں ہے۔ جب تک اپنی ہر حرکت تو پہلے اپنے دل دا رخ اللہ علیہ پاسے نہ کرے سی، اس وقت تک اس دی نماز پڑھی بھی رب نے نماز قبول نہیں کرنی۔ اسے واسطے اللہ نے فرمایا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى۔ اللہ فرماندا ہے زبان نال تے تو اقرار کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان نال تے اقرار کر رہا ہے کہ نماز بھائی پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج زکات خیرات صدقات، مگر لا صدقہ ان چیزوں کی تصدیق تیرے دل نے نہیں کی۔ یعنی ہر عمل رب نو پسند تا آندا ہے جدا عمل تو پہلے بندے دے دل دا رخ کہڑے پاسے ہو جائے اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے اللہ فرماندا جیڑا انج دا عمل کرے سی فاولئک کان سعیکم مشکورا، تو اس دی محنت اس دی کوشش اس دی حرکات و سکنات دا دن قیامت کے میں رب خوش ہو کے شکریہ ادا کرے سی۔ تو ہمیشہ بندہ شکریہ اس دے ادا کردا ہے جس دے کم تو اگلا بندہ خوش ہوتا ہے، اس دے کم کیتے دی قدر کردا ہے۔ تو مطلب اے ہے اللہ فرماتا سعیکم مشکورا، جدا تو اپنے دل دا رخ میرے آلے پاسے کر کے قدم بھی پٹے سے تیرے ہر قدم نو بھی میں اللہ نے پسند فرما لگا ہے، مگر تیرے دل دا رخ کڑے پاسے ہوئے اللہ علیہ پاسے۔ انج نہ ہوئے کہ تو نمازہ روزے حج زکات خیرات صدقات چلے روزے سب کچھ کردہ رہے کہ اللہ کے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تیرے انہا نمازہ پڑھے دا کیا فائدہ؟ تیرے دل دے اٹھے جدا میں رب نے مہر لگا دیتی ہے، حال تو بھاوے بیت اللہ دے رچی کھلیتا ہو، بھاوے بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے بھی عبادتہ کرے، پھر بھی ہونا حبتت اعمالہم، پھر لعنت تیری ہر عبادت تے۔ اللہ فرماتا ہے جے دل دا رخ میں رب وال کر کے سائل پویں تیرے سونے نوئی میں اللہ عبادت بنا چھوڑے سا۔ اس واسطے سونے محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من عطا فراشن، ایک بندہ راتی آیا عشاء دی نماز پڑھ کے تے بسترے تے آیا سوندا پہ آیا، مگر اس نیت یہ کیتی ہے دل دا ارادہ رب دا لے کیتا ہے کہ میں تہجد دے ٹائم تے اٹھی کے رب دے دربار دے اندر حاضری دیوڑی ہے، والمستغفرین بالاسحار، سحری دے ٹائم تے تہجد دے ٹائم تے اٹھی کے میں رب دے اگے گڑ گڑاونا ہے، منت سماجت کرنی ہے، میں زاری کرنی ہے، اپنے گناہوں دی معافی منگنی ہے، مگر ستا ہے تہجد دے ٹائم تے آنکھ جس کھلی سویرے اٹھے ہے نماز دے ٹائم آئی نماز پڑھے ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا چونکہ دل دا رخ جو اس پاسے آئی تہجد دے ٹائم تے بھاوے نہیں اٹھ سکیا، پھر بھی رب انہوں تہجد
عطا فرما دیتا ہے کیونکہ وہ دل دا رخ کڑے پاسے آئی اللہ لے پاسے آئی جدا بندہ کوئی بھی حرکت کرن لگے تو اس نے دل دا رخ کڑے پاسے ہونا چاہیے میرے اتنے راضی کون ہوئے میں خوش کینوں کرنا ہے یہ اخلاص نال جدا بندہ تھوڑا بھی عمل کردا ہے اللہ اس دے تھوڑے دی بھی عزت تے قدر فرما سبحان اللہ چلو برداشت کرو یار خوش ہو شکر ہے پتہ نہیں کس سبب اللہ نے آج اپنی خاص رحمت دا نزول بھی فرما دیتا ہے تے قرآن ہی رحمت ہے اے بھی اتو آیا تے اے رحمت ہوئی اتو آدھی پہ انشاءاللہ انہا دعا رحمت دا توڑے دل دا رخ اللہ لے پاسے کر دے فرقے دے اندر تعصبات تے زد دے اندر آ کے بندہ اپنے آپ نو تباہ و برباد کر بیٹھا ہے اسا اپنے فرقے نو ترویج دیون تے محنت کیتی ہے اپنے دل دے زنگ اتارن تے محنت نہیں کیتی اپنے دل کے اندر نرمی نہیں فرمائی حالانکہ اللہ دے قرآن نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ میرا سورہ محمد پاک اس امت میں خاص رحمت میں اے فرمائی ہے کہ تے سورہ محمد جیسا نرم دل پیغمبر انہوں نے صحیح فرمایا ہے تو معلوم ہوندہ ہے اگر پتھر دل نو نرم کرنے والا ہے دل دیا سختیاں اگر مٹاون والا ہے وہ اس وقت دنیا تے صرف رب دا قرآن ہے کیڑی کتاب ہے بول لو تو صحیح ہے وہ کیڑی کتاب ہے وہ اللہ دا قرآن ہے رحمتا من ربک انہو هو السمیع العلیم کہ تیرے رب دی رحمت دا خزانہ بن کے آیا ہے جس رحمت دے خزانے نے آ کے دسیا ہے کہ ہر پردے جو ہمیشہ سنن والا کون ہے تے ہر پردے جو ہمیشہ جانن والا بھی کون ہے اللہ کیوں بار بار آدھا علیم بذات صدور علیم بذات صدور تو مطلب اے ہے کہ ہر عمل دی بنیاد اصل بندے دا دل ہوتا ہے یہ بھی تو سارے ہم تقریباً آندہ اسی انما الاعمال یہ تو سارے پکائی نہیں بدے تمام اعمال دا دار و مدار کیڑی شاید ہے نیت بندے دی جیب چو دی نیت کتھو ہوندی ہے دل نہیں چو کہ اللہ فرماندہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جب آئی رب دا قرآن پڑھن والا پڑھ کے سنیندہ ہے سنن والے دے سب تو پہلے دل تے جا کے سرد لگاتا ہے تو قرآن دی خاصیت یہ ہے کہ سب تو پہلے اثر کتھے ظاہر کردہ ہے دل تے کردہ ہے تو بھائیو کامیابی دا نسخہ رب دے قرآن نے ای ہوئی دسے کہ بندہ دنیا دی زندگی دا کوئی قدم بھی اٹھانے لگے تو پہلے اے فیصلہ کرے کہ میرے اس قدم تے آنکھ رکھنا اللہ کون ہے بولو میرے اندر دی چھپی ہوئی حقیقت رجانا اللہ کون ہے وہ ایک اللہ ہے تو پھر یقیناً اس نے ہمیشہ موت یاد راسی کہ میں مرنا ہے اور میری حرکات و سکنات دا حساب کہہ لے رہا ہے اللہ نے تو سا اپنی امانت دیانت نال دسو چاہے جتنے بھی دنیا دوتے فرقے ہیں تمام فرقیاں والے دے بندے مردے نہیں پہ وہ مردے پہ نہیں یار وہ جڑے انگریز ہیں کافر ہیں انہاں دے کو نہیں مردے پہ دہریے جڑے مڈو رب دے وجود نو ہی نہیں مندے انہاں دے بھی مردے پہ بندہ جدا اپنے دل دا رخ اللہ لے پاس کردہ ہے تو اس نو اے یقین ہوندہ ہے کہ پتہ نہیں میرے اس وجود کے اگلا ساہی رب آور دے لیا نہ آور دے ایک میں دسو آج کل دکانہ دے اندر یا بازارہ دے اندر سی سی ٹی وی لگے نہیں کھلے جی کیوں لگے کھلے
تسا عرب دے اندر چلے جاؤ، سعودی عرب، ہر دکان دے اوتے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں، مگر مالک گھر بیٹھا ہے، دکان تے ملازم کام کر رہا ہے، نوکر کام کر رہا ہے. کیوں؟ وہ اتنے دکان تے ڈنڈی نہیں مار سکتے، انہوں نے پتہ ہے مالک سانو گھر بہ کے بولو یار ویدھا بیٹھا ہے، اس واسطے دکان چ چوری نہیں کر سکتا. ایک بندے کی ایجاد کا تینوں اتنا خطرہ ہے کہ میں چوری نہ کرا تو جدہ ادھی راتی کسے دی دھی بہن دی عزت تے ڈاکا مرینا ہے، اس وقت تیرا خیال کتنے ہوتا ہے؟ اس وقت تینوں سوچ نہیں آتی کہ انہاں پردے چوہے کھڑتے جانا اللہ کھوڑے. بولو یار، تو پھر یہ ہو جائے سوچ رکھنے والے بندے نو بندہ نہیں سکنا چاہیے. بندہ ہوئے جڑا ہر وقت جتھے ہی ونجے انہوں پتہ ہے کہ میری ہکے کا حرکت تے آخرت کھڑا لکھوڑے کلا. اپنی امانت دیانت نال دسو، اگر تسا سارے دیئے سوچ پیدا ہو جائے تو دنیا دوتے چوری ہو سکتی ہے، زنا بولو نا، زنا دنال ہے سارے چپ کر گئے، یہ جرائم ہو سکتے ہیں، کسے دی کنڈ پچھو غیبت، میرے خیال سارے جرائم تو آن دے ویچی ہے. اللہ دے بندے بولو چا پتہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے تصدیق دی وجہ تو ہی اللہ پچھلے گناہ معاف چا فرماوے. ایک زانی زنا کرتا ہے تو او دے واسطے بھی او لے پردے تلاش کرتا ہے. اگر اس کی یہ سوچ ہوگی کہ انہاں پردے چی ویکھا لکھوڑے. مختصر جی ایک واقعہ، جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مریدین ہن، انہوں نے اعلان چکیتا کہ میں ہوں خلافت دا چولا جڑا ہے نا اپنی اس سلسلہ ولایت دا کسے خلیفے نو کسے مرید نو پواوڑا ہے. مگر انہوں نے فرمایا بھی ایک کبوتری نے تے ایک چھری ہے، اس نو تسا پہلے اتھے ذبح کر کے آؤ جتھے تانوں ویکھے. بولو او 10-15 انہاں دے ہن پہ مریدین، او جناب کوئی کسے سفیدے دے موڈھے سر دیتی پہ ہے، کوئی کسے دھوں دے پیچھے، کوئی کسے بوٹے دے پیچھے، بہرحال او ذبح کر کے جلدی جلدی حضرت اور دی خدمت آ گئے. او مثلا ہن 12-11 تا اپڑا ہے ذبح کر کے، مگر 12واں جا اپڑیا کوئی نہ آئی. او خیر انتظار کردے رہے او اجا نہ آیا. او ہن کھلوتے ہن بڑے اوکھے جلدی جلدی خلافت ملنے تے اسا اپنی مسند روتے بیٹھ کے اپنا کاروبار جاری کریے. انہوں نے کہا حضرت او ہے کہ ہے پیر تو لنگڑا جی پتہ نہیں او کتھے ودا ہو سی آندہ بھی ہے کہ نہیں، تو سا تقسیم خلافت کرو. انہوں نے کہا نہیں او نو آور دیو. بہرحال انتظار دے بعد او شودہ لنگاندہ جدہ آیا، کبوتر بھی انجے لئی ودا، ذبح کوئی نہ کی تو چھری بھی ہاتھ چاہائی. او آیا ہو ساکھیا کرما سڑیا تینوں کے بڑے آئے، اے یارہ دے ذبح کر رہے ہیں، انہاں نو پتہ ہی کہ اتھے سانو کوئی نہیں ویکھن آلا، تینوں جا نہیں لگتی تو کیوں نہیں ذبح کر کے آیا؟ ہو ساکھیا حضرت تسا سانو آکھیا آئی کہ اتھے ذبح کرنا جتھے تانوں ویکھن آلا کوئی نہ ہوئے. میں ہر پاسے سر دیتا ہے مگر دل آکھے آئے انہاں پردے چی ویکھن آلا کھوڑے اللہ ہے. اس واسطے میں نے او دی نظر تو بچر دی جا لگھی کوئی نہیں، اس واسطے میں ذبح کر سکے ہی کوئی نہیں. لو جناب اپنا سگوا کبوتری دے تے چھوڑی بھی دے. اس لئے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اٹھے، انہاں اپنی دستار لہا کے اسے لنگڑے دے سر تے رکھی. اس آکھے اتنے عرصے دے اندر بندے دا پتر ہی کوئی نکلے آئے. جس نوے سبق ملیا ہے کہ ہر پردے جو ویکھن تے جانے اللہ کھوڑے. بولو کیونکہ اس نے دل دا رخ کڑے پاسے آئی اللہ علیہ وسلم. آج ساڑا ہے
یہ بھی جڑا کچھ میں دسیندہ بیٹھا یہ سمجھو ٹھگرا تے آٹے بھی ٹیدا بیٹھا بہرحال میرا فریضہ ہے دسنا سمجھاونا اگا پھر اس نے اتے چلن دی توفیق تک ہے دیوڑی اللہ نے دے تو بھائیو انہا فرقیاں کھولو اور اس قسم دے تعصبات تے زد تے اناد دی لعنت تو نکلو کوئی بریلوی دیوبندی حیاتی مماتی نو چھوڑو اپنے دل نو صاف کرو تے دل نو ستھرا کر کے روک کے پاسے کرو ایک اللہ لے پاسے ورنہ موت تا انہیں کھلیے سیر تے منتظر اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون جدا اس دا فیصلہ آئے پھر دنیا دی کوئی ہستی نے بھی ایک سیکنڈ بھی اگا پیچھا کران دی جرات تے طاقت اللہ 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 دے پاک پیغمبر گئے اپنی بیٹی دے دار بیٹی نے سنیا دیوا گھلیا کہ میرے ابا جان نو بلاؤ کیونکہ اس نے لخت جگر جڑا ہے مرض الموت دے اندر مبتلا ہے تو پھر عام باپ ہائی نہیں ہوتا ہے رحمت کائنات پیغمبر تو بیٹی نے بلایا بھی ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب معصوم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری نال اللہ پاک میرے بچے دی مرض دے اندر تھوڑی جی تخفیف چا پیدا فرمائے اس وجہ تو نہ آکھا میرے بابا جان نو بلاؤ آئے اللہ دے پاک پیغمبر بیٹی نے دوترا محمد پاک دا اٹھا کے سورے محمد نے رحمت بھرے ہاتھ دیتا ہے سورے محمد پاک نے سینے نال لگایا ہے 2 سال ہے متھے تو مگر جدا ماں نے دیتا ہے اس وقت زندہ ہے جدا محمد نے ہاتھ گیا ہے اس وقت رب والوں موت کا فیصلہ آ گیا تو سمجھایا ہے کہ بھاوے تیرا وجود رحمت کائنات دے ہاتھ بھی کیوں نہ ہوئے پھر بھی موت دے فیصلے عدل کرنے والا کون ہے ایک اللہ دی ذات رو پئی بیٹی ان للہ ما اخذ وله ما اعطا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ ایڈی ٹھاڑ بھی کوئی جڑا پھنڈرے بیٹھے ہوئی اچھا چا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا لخت جگر زندگی تے موت دا مالک کون اور زیادہ دھائی مار مار کے روان دی ضرورت نہیں ہے جس رب نے تینوں پتر دیوان دا فیصلہ فرمایا اس وقت رب نے میں تیرے بابے محمد کو مشورہ لے کے نس دیتا جدہ دے میں لگائی تامی اپنی مرضیاں نال عنایت فرمایا تے جو لمن دا فیصلہ فرمایا پاوے تیرا بابا محمد آوے تے پاوے نہ آئے رب دے فیصلے نو تبدیل کرنے والا جمعی کوئی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اس دیتے ہی سونے طریقے نال آئی تلائے بھی سونے طریقے نالے انفقو خرچ کر لے کھپا لے جوانی نو کھپا تو اس رب دی رضا دے اندر اللہ فرماندا ہے ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء یشتری نفسه ابتغاء مرضات اللہ جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اللہ نال پیار و محبت واسطے
دل در رخ جو اللہ لے پاسے کی کھلوتا ہے نفس ہو اپنے آپ نو ابتغاء اللہ دے حوالے چکریں دائے اللہ اے جان بھی تیری ہے اے دیوتے جیو جائے پٹھے سدھے حلوہ ہمیں نہیں وغا میں سر کوئی نہیں چھکنا میں سیت تا کرا جو کائی شے میری ہوئے جدہ سب کچھ تیرے دیتا ہوا ہے جنہیں مرضیاں گئی چیر پھار کے جان لونی تا تیری مرضی بسترت لونی تا تیری مرضی میدان جہاد چلونی تا تیری مرضی میں دا اپنی جان دا تیرے نال سودا کر چکا اللہ فرمان ہے جدہ بندہ اپنا دل دا رخ میرے وال چکر دا واللہ رؤوف بالعباد اس وقت میں رب ساریاں رحمت شفقت چاہ کے بندے پہ سٹ چھوڑیں گا اللہ فرماندا ہے انفقو مما رزقناکم اے حرم لہی تھیں دنیا دی زندگی دے اندر اپنے کناں نو خرچ کرتا اللہ لے پاسے اکھاں نو خرچ کرتا اللہ لے پاسے زبان نو خرچ کرتا اللہ لے پاسے دل نو خرچ کرتا ہے اللہ لے پاسے بلکہ آپ نے سارے وجود نو من اسلم وجہ محسن اللہ فرماندا ہے جڑا دلو ہو کے سارے دا سارا میں رب دے حوالے ہوئندا ہے یہ جائے بندے نو جنت دینی ہے تے جنت دا ٹھکانہ بھی اتھے دینا ہے جتھے سنگت میرے محمد نصیب ہو جائے اپنے آپ نو کہیں دے حوالے کرے بولو تو صحیح ہے اسا بھج پیا قبراں والے پاسے اسا بھج پیا تویزاں والے پاسے اسا بھج پیا 11ویں 12ویں کلخانیاں تیجے ساتے یہ سارے خرافات در بھجے ہیں اللہ فرماتا تو ککھ نہ دیوے ہاں ایو ہکو دل میرے جا حوالے کرے ہاں میں ساری رحمت دے خزانے تیرے حوالے کر چھوڑا مگر ادھے ادھے ہاتھ مریندا ہے کدھی لبدی گلہ دی سمجھ آندی بھئی دے دل صاف کرو ہو سجدہ اللہ اور اپنی باران رحمت دا نزول فرمائے کیا رو لئی دے یہ میرے دلوں کرانٹ ہوتے بھئی دفعے اللہ ہی خیر انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی أحدكم الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
بھج لے جتھوں تک بھجنا ہے بھاویں ڈنڈی کنڈی نو تے چھڈ مار بھاویں مردے نو تے چھڈ مار بھاویں جیندے نو تے چھڈ مار مگر فإنه ملاقیکم ایک دن تیرے سر تے موت دے الارم ضرور وجاونا موت کو تو بچ کے رہ سکتا نہیں ہے اللہ فرماندا ہے جدا مرنا ہے تول یہ نہ سمجھے پیا کہ میں فلانے حضرت دی بیعت کیتی ہوئی ہے میں فلانے سید خاندان دا میں علامہ احمد سید خان رحمت اللہ علیہ دا صاحب زادہ میں فلانے دا دوترا تے پوترا میں دا فلانے دی آل تے نسب چوا نہیں نہیں سنت مرنے دے بعد وال سدھا تیرا وجنا کہندے دربار چونا